ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا, میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں. کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آگے, یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا وہ چائنا والا کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی. کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی تھیوری, یہ ایک سیل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں. ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے, کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئیں, اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد. یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں کے پاس. ایک نے ایسی کمبختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے, یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہ میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتھوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پر لگایا ہوا تو نے؟ کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار, کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہے کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں
اور بھی کام ہے, صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو تو بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح, ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو وہ دیکھو, وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ.